بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد اول کے بیان میں تھی اور مقصد اول کے بھی فصل چہارم میں تھے کہ یہ جو چوتھی فصل ہے یہ مقدمہ واجب کے بارے میں ہے کہ یہاں پر مصنف نے اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ علم اصول کے مشہور مباحث میں سے یہ مقدمہ واجب کی بحث ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے مطالب ہیں جن کو علم اصول میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط چند ابتدائی مباحث کی طرف اشارہ کیا، اور بہت سارے مباحث ہیں کہ جو یہاں پر مطرح ہو سکتے ہیں، لیکن مصنف نے ابتدائی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مباحث کو ذکر نہیں کیا، لہذا ہم بھی آپ کے اذہان عالیہ کو مشوش نہیں کرتے، ان مباحث کو ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ورنہ یہاں پر شرط متاخر کی ایک خوبصورت بحث ہے، اور اس کے علاوہ مقدمات مفوتہ اور غیر مفوتہ میں بھی بہت ہی خوبصورت بحث ہے، مقدمہ عبادیہ اور غیر عبادیہ کے اندر بھی خوبصورت بحث ہے، پھر شرط کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے کہ یا وہ شرط تکلیف ہے یا وضع ہے یا شرط مأمور بہ ہے، پھر ایک اور بحث ہے شرط یا متقدم ہے یا مقارن ہے یا متأخر ہے، یا ایک اور بحث ہے کہ مقدمہ اطلاق اور تقیید میں تابع ہوتا ہے ذیل مقدمے کے، کہ یہ سارے مباحث ہیں کہ جن کو مصنف نے بھی ترک کیا ہے، ہم بھی ترک کر رہے ہیں۔ اصل بحث کی طرف جتنا مصنف نے بیان کیا ہے اسی حد تک ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ مقدمات تمام ہوئے، اب بحث یہ کر رہے ہیں کہ آیا مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی وجوب شرعی کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ مقدمے کے وجوب عقلی کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جب مولا آپ کی گردن پر ظلم مقدمے کو واجب قرار دیتا ہے تو لابدیت عقلیہ یہاں پر موجود ہے کہ حتماً آپ نے مقدمے کو انجام دینا ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ اس لابدیت عقلیہ کے علاوہ، اس عقلی وجوب کے علاوہ، آیا شریعت نے بھی ایک اور واجب قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا۔ دوسرے الفاظ میں جب ظلم مقدمے کو شارع نے واجب کیا تو آیا مقدمے کو بھی جداگانہ واجب کرتا ہے، یعنی آپ کی گردن پر دو وجوب آ جاتے ہیں، ایک وجوب ذیل مقدمہ اور ایک وجوب مقدمہ، یعنی دو حکم شرعی آپ کی گردن پر ہیں۔ اگر آپ نے اس ظلم مقدمے کو چھوڑا تو گویا کہ آپ نے دو واجبات کو ترک کیا ہے، قیامت کے دن آپ کو ان دونوں واجبات کا جواب دینا پڑے گا۔ آیا اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وجوب شرعی کے بارے میں بات، یعنی شارع نے جب آپ کی گردن پر نماز کا وجوب رکھا ہے تو اب اگرچہ عقلی طور پر اور شرعی طور پر اس کے لیے مقدمہ وضو ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن آیا آپ کو دو سزائیں ملیں گی، ایک سزا نماز نہ پڑھنے کی اور ایک سزا وضو نہ کرنے کی، یا نہ قیامت کے دن آپ کو ایک ہی سزا ملے گی کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اگر ہم کہیں کہ دو واجب شرعی ہیں، یعنی قیامت کے دن آپ کو دو سزائیں ملیں گی،
اگر ہم کہیں کہ نہ مقدمہ واجب شرعی نہیں ہے، واجب شرعی فقط ذل مقدمہ ہے، تو پھر اگر آپ نے نماز اور وضو دونوں کو ترک کیا تو قیامت کے دن ایک سزا آپ کو ملے گی۔ یہ مقصد ہے اس بات کا کہ مقدمہ آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی وجوب شرعی کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ عقلی طور پر وجوب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لابدیت عقلی کا کوئی منکر نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں کہ ہم یہاں پر اجمالاً فقط 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مقدمہ واجب ہے مطلقاً، بعض حضرات کہتے ہیں مقدمہ واجب نہیں ہے مطلقاً، اور بعض حضرات تفصیل دیتے ہیں۔ اب یہ تفصیلات مختلف ہیں کہ مصنف نے خود اپنی کتاب المفصل میں کہ جو اس مجھے سے پہلے 7 اقوال کی جانب اشارہ کیا ہے، کیونکہ بعض حضرات آ کر تفصیل دیتے ہیں مقتضی اور شرط کے مابین، کہتے ہیں کہ اگر مقدمہ مقتضی ہو تو واجب ہے، اگر شرط ہو تو واجب نہیں ہے۔ بعض حضرات تفصیل ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر شرط شرعی ہے تو مقدمہ واجب ہے، اگر شرط عقلی ہے تو مقدمہ واجب نہیں ہے۔ بعض حضرات آ کر مقدمہ موصلہ کے اور غیر موصلہ کے اندر تفصیل دیتے ہیں، اگر مقدمہ موصلہ ہو تو مقدمہ واجب ہے، اور اگر مقدمہ غیر موصلہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اچھا، مصنف کی نظر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مقدمہ وجوب شرعی نہیں رکھتا، اصلاً مقدمہ وجوب شرعی نہ دارد نہیں ہے، واجب شرعی نہیں ہے، لہذا جب واجب شرعی نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اقوال خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور ان تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہم ان طول و تفصیلات کو بیان کریں، کیونکہ اصلاً سالباب انتفاع موضوع ہے۔ جب مقدمہ واجب ہی نہیں ہے تو پھر تفصیل کیسی؟ مقتضی سبب کے مابین، شرط شرعی اور غیر شرط شرعی کے درمیان، مقدمہ موصلہ اور غیر موصلہ کے درمیان، کسی کے درمیان تفصیل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مقدمہ واجب نہیں ہے مطلقاً۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم آپ کو ایک دلیل یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اس طریقے سے ہے، توجہ فرمائیے گا دلیل پر۔ دلیل مصنف یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو کسی شے کو واجب قرار دیا جاتا ہے، کیوں واجب قرار دیتے ہیں؟ شارع کسی بھی چیز کو واجب قرار دیتا ہے اس لیے واجب قرار دیتا ہے تاکہ مکلف کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا کرے اس امر کی نسبت سے۔ پہلے ہم نے بیان کیا نا کہ صیغہ امر انشاء بعث پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک انگیزے پر، اکسانے پر دلالت کرتا ہے کہ مولا آتا ہے اور آپ کو اکسانا چاہتا ہے، آپ کے اندر ایک انگیزہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس انگیزے کے ذریعے سے مکلف کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کو انجام دو۔ یہ اصل غرض ہوتی ہے کسی بھی شے کو واجب کرنے کی، کہ اس کے اندر ایک داعی اور انگیزہ پیدا کیا جائے۔ آغا فرماتے ہیں کہ وجوب مقدمے میں یہ غرض حاصل نہیں ہے، کیونکہ یا تو اصلاً مقدمے کا وجوب داعی اور باعث نہیں ہوتا، یعنی آپ کے اندر انگیزہ پیدا نہیں کرتا، یا اگر انگیزہ پیدا کرتا ہو تو پھر بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ اس بات کی تفصیل یہ ہے، دیکھیں جب شارع نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھو، وجوب صلاۃ، تو اب یہ وجوب صلاۃ یا آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، یا یہ وجوب صلاۃ جو ذل مقدمہ ہے آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا نہیں کرتا، یعنی آپ نہیں پڑھنا چاہتے۔ اگر ذل مقدمہ آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے،
تو پھر اسی ظلم مقدمے کا وجوب کافی ہے کہ آپ جائیں جا کر اس مقدمے کو انجام دیں اور اس نماز کو پڑھیں، کیونکہ آپ نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ نماز کا وجوب آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہی کافی ہے، وہ آپ کے اندر انگیزہ پیدا کرے گا اور آپ جا کر نماز کو پڑھیں گے۔ لہٰذا اب جداگانہ مقدمے کو واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی ذل مقدمے کا وجوب کافی ہے کہ آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا ہو جائے کہ ہر اس چیز کو آپ انجام دیں جس پر یہ نماز توقف رکھتی ہے۔ تو پس اگر ذل مقدمے کا وجود آپ کے لیے باعث اور انگیزے کا سبب بنتا ہے تو مقدمے کو واجب کرنے کی جداگانہ ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کافی ہے، اصلاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ذل مقدمے کا وجوب آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا نہیں کرتا، آپ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، تو اب بے شک شارع آ کر مقدمے کو بھی واجب قرار دے دے، وہ بھی انسان کے اندر کیا ایجاد کرے گا؟ داعی اور انگیزہ تو پیدا نہیں ہوگا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ لہذا اس صورت میں مقدمہ آپ کے لیے باعث نہیں ہوگا، داعی کے پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا۔ خلاصہ کلام، مقدمے کا وجوب یا اصلاً آپ کے لیے انگیزے کا سبب نہیں بنے گا، یہ اس صورت میں جب آپ ذل مقدمے کو انجام ہی نہیں دینا چاہتے، لہذا فضول ہے، یا اصلاً اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس صورت میں کہ جب ذل مقدمہ خود آپ کے اندر داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو انجام دینا ہے۔ دونوں صورتوں میں جداگانہ مقدمے کو واجب قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں پر مصنف دام ظلہ العالی کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ عبارت کو دیکھیں، الاقوال فی المسألۃ، فرماتے ہیں کہ اس وجوب مقدمے کے بارے میں اقوال، میں بار بار پھر بھی کہوں گا کہ اس نقطے کو مد نظر رکھیے گا کہ مقدمے کے وجوب شرعی کی بات ہے۔ اختلفت کلمۃ الاصولیین فی حکم المقدمۃ علی اقوال، مقدمے کے حکم کے بارے میں اصولیوں کی باتیں مختلف ہیں چند قولوں پر، چند قولوں کی صورت میں۔ وجوبھا مطلقاً، ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً مقدمہ واجب ہے، مقدمہ مطلقاً واجب ہے، یہ مطلقاً ان تفصیلات کے مقابلے میں ہے۔ وہو المشہور، اور مشہور یہی ہے۔ عدم وجوبھا کذالک، کذالک یعنی مطلقاً، مقدمہ واجب نہیں ہے مطلقاً۔ القول بالتفصیل، تیسری بات تفصیل ہے کہ تفصیل پاورکی میں ذکر ہوئی ہے جس کو میں نے خارج میں بیان کیا۔ والمختار عندنا عدم وجوب المقدمۃ اساساً، ہمارے نزدیک بنیادی طریقے سے اصلاً مقدمہ واجب ہی نہیں ہے، یعنی واجب شرعی نہیں ہے۔ فیصح القول بالتفصیل کسالبۃ بانتفاء الموضوع، تو یہ بات درست ہو جائے گی کہ تفصیل سالبہ بانتفاء موضوع ہے۔ دیکھیں آپ منطق میں پڑھتے ہیں نا، قضیہ سالبہ پڑھتے ہیں، قضیہ سالبہ کی دو صورتیں، یا سالبہ بانتفاء موضوع ہے یا سالبہ بانتفاء محمول ہے۔ سالبہ بانتفاء محمول ہے یعنی کیا، موضوع تو موجود ہے لیکن محمول نہیں ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ابو زید لیس بقائم، زید کا باب قائم نہیں ہے، یعنی زید کا باب تو موجود ہے لیکن قائم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سالبہ بانتفاء محمول، موضوع تو ہے لیکن محمول ثابت نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں سالبہ بانتفاء موضوع، آپ کہتے ہیں ابو عیسیٰ لم یأکل، حضرت عیسیٰ کا باب نہیں کھاتا، اس کو کہا جاتا ہے سالبہ بانتفاء موضوع۔ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ابا ہیں پھر وہ کھاتے نہیں ہیں، نہ، اصلاً حضرت عیسیٰ کے ابا ہی نہیں ہیں تاہم کہ وہ کسی چیز کو کھائے، اسے کہتے ہیں سالبہ بانتفاء موضوع۔ وہ جو پیغمبر اکرم کی آیت ہے نا پیغمبر کے بارے میں، اس کا بھی اسی طریقے سے جا کر آپ دیکھیں جواب بنتا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان
بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ کہ پیغمبر ایک زمانے میں موجود تھا جس زمانے میں اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ لیکن بعض بزرگان نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اصلاً سالباب انتفاع موضوع ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت آپ نہیں تھے اس وقت آپ نہ کتاب کا علم تھا آپ کو، نہ آپ کو کسی اور چیز کا علم تھا۔ سالباب انتفاع موضوع۔ البتہ بندہ حقیر کا ماننا یہ ہے کہ سالباب انتفاع موضوع کو اس معنی میں نہ لیں کہ ایک زمانہ کہ جس زمانے میں آپ نہیں تھے لہذا آپ کو کتاب کا بھی علم نہیں تھا، بلکہ آپ اس کو یوں لیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی مصطفیٰ اگر آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے، خدا کے فیوزات سے کاٹ کے دیکھا جائے تو آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ پیغمبر کے پاس خود اپنی طرف سے خدا سے قطع نظر اور کاٹ کر دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر خداوند متعال کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے پیغمبر اکرم کے پاس سب کچھ ہے۔ بس جن جن جگہوں پر پیغمبر اکرم سے مختلف کمالات کی نفی کی گئی ہے وہاں پر خود ذات پیغمبر کو دیکھا گیا ہے، یعنی خدا سے کاٹ کے۔ ممکن اسی طریقے سے فلاسفہ بیان کرتے ہیں الممکن من ذاتہ ان یکون لیس، ممکن کو اگر اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذات کے اعتبار سے ممکن کے پاس اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے، لیس محض ہے۔ ومن علت ہی ان یکون ایس، اپنی علت کی جانب سے اس کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو جتنی بھی جگہوں پر پیغمبر اسلام یا ائمہ اطہار سے مختلف کمالات کی نفی کی گئی ہے وہ اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں، ممکن الوجود کو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ واقعاً اسی طریقے سے اگر اس تعلیل کو مان لیا جائے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو جمع کرنے میں انسان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں ان تمام موارد کا ایسے جواب دیتے ہیں۔ جن آیات میں پیغمبر اکرم اپنے آپ سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر اگر مجھے دیکھا جائے تو مجھے اپنی طرف سے تو علم غیب نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس علم غیب نہیں ہے، بلکہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ، ان کے پاس علم غیب ہے، لیکن وہ علم غیب کس طریقے سے؟ خدا کی جانب سے ہے۔ تو مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ان الجھنوں میں اعتقادی مسائل میں پھنسے رہتے ہیں اصل نقطے سے غفلت کی وجہ سے۔ ائمہ اطہار، اہل بیت اطہار، جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں ان تمام ذوات مقدسہ کو خود اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ممکن فقر محض ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، خدا غنی ہے، خدا حمید ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سید الشہداء کے جو جملات دعائے عرفہ کے اندر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اللہ اکبر، من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی، خدایا جس کی حقیقت فقط دعوی محض ہے تو اس کا دعوی محض کس طریقے سے دعوی محض نہ ہوگا۔ من کانت حسناتہ معاصی فکیف لا تکون مساوی مساوی، اس طریقے سے جملہ ہے کہ نقل بالمعنی کرو، جس کی اچھائیاں بھی برائیاں ہیں تو پھر اس کی برائیاں کس طریقے سے برائیاں نہ ہوں گی۔ یعنی ممکن کہ اپنے فقر ذاتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دعاؤں کے اندر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ائمہ کے مناجات کے اندر، دعاؤں کے اندر بہت سارے نقائص کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فقط لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ ذکر کیا ہے، نہ، مراد یہ نہیں ہوتی کہ فقط لوگوں کے سکھانے کے لیے، لوگوں کو سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ خود ان کی اپنی کیفیات بھی ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فقر ذاتی کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنے فقر ذاتی کو اگر دیکھا جائے تو فقر ذاتی کے اعتبار سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن خداوند متعال کی دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، البتہ خدا کا دیا ہوا۔ یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق کا۔ کبھی بھی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ ممکن کتنا بھی غنی ہو جائے اس کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو خدا کی جانب سے دیا ہوا ہے۔ اور ممکن، یہ حکمت اور فلسفے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیے گا کہ ممکن ربط محض ہے، فقر محض ہے، ایسے نہیں ہے کہ علت نے ایک مرتبہ دے دیا تو بس وہ بے نیاز ہو گیا، نہ نہ نہ، علت کا ہر لمحے محتاج ہوتا ہے۔ ممکن فقیر محض ہے، لمحہ بلمحہ، دم بدم، ہر وقت وہ علت کا یعنی خدا کا محتاج ہے۔ نہ ان کے بس ایک مرتبہ دے دیا اور چھوڑ دیا، نہ، یہ غلط ہے، یہ تفویض ہے۔ تفویض کا اصل معنی یہ ہے، تفویض کا معنی یہ کہ خدا نے کمالات دے دیے پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ نہ عزیز من، اس طریقے سے نہیں ہے۔ ممکن ہر لمحے، ہر وقت علت کا محتاج ہے، اور یہی معنی ہے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی حول و قوت نہیں ہے مگر خدا کے توسط سے۔ یہ حقیقت ہے واقعا، ہر لمحہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ یہ نماز میں آپ کی اور ہماری دینی تربیت کی جاتی ہے کہ اس جملے پر، اس ذکر پر توجہ کریں، واقعاً بحول اللہ وقوتہ، حول و قوت الہی کے ذریعے سے اقوم و اقعد، میں اٹھتا بھی ہوں اور میں بیٹھتا بھی ہوں، میں ہر لمحے اس کے فیض کا محتاج ہوں۔ کہ بہرحال قرار نہیں ہے کہ باہر نکلوں، لیکن یہ اہم نقطہ تھا جس کی جانب اشارہ کیا۔ آ جائیں بھیا اصل عبارت کی طرف۔ فَيَصِحُّ الْقَوْلُ بِالتَّفْصِيلِ كَالسَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ، بس یہ صحیح ہوگا کہنا کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ سالبہ بانتفاء موضوع ہیں۔ تفصیل اس وقت ہوگی جب ہم وجوب مقدمے کو مانیں، جب سرے سے وجوب مقدمے کا انکار کرتے تو تفصیلات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لِأَنَّهَا عَلَى فَرْضِ وُجُوبِهَا، کیونکہ یہ تفصیلات اس صورت میں ہے جب ہم وجوب مقدمے کو مانیں۔ اگر وجوب مقدمے کو نہیں مانیں گے تو اصلاً یہ تفصیل درست نہیں ہوگی۔ درست ہے یہ مطلب۔ وجوب المقدمت بین اللغویت و عدم الحاجہ، کہتے ہیں کہ واجب اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کو واجب قرار دیا جائے یا لغو ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ برہان، ان الغرض من الایجاب، شارع جو کسی چیز کو واجب قرار دیتا ہے کیوں واجب قرار دیتا ہے؟ کہتے ہیں واجب قرار دینے سے غرض کیا ہے؟ ہوگا جعل الداعی فی ضمیر المکلف، کہ مکلف کے ضمیر کے اندر ایک داعی کو پیدا کیا جائے، انگیزہ پیدا کیا جائے، اسے اکسایا جائے، للانبعاث نحو الفعل، تاکہ وہ فعل کی طرف جائے۔ والامر المقدمی فاقد لتلک الغایہ، وہ جو امر مقدمی ہے، مقدمہ ہے، اس کے اندر یہ غایت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فَهُوَ إِمَّا غَيْرُ بَاعِثٍ، یا یہ مقدمہ اصلاً باعث نہیں ہوتا، اکسانے والا نہیں ہے، او غیر محتاج الیہ، یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الاول یعنی غیر باعث، اکسانے والا نہیں ہے۔ فَهُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِذِي الْمُقَدِّمَةِ بَاعِثًا نَحْوَ الْمَطْلُوبِ النَّفْسِي، فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب ذل مقدمے کا امر ابھارنے والا نہ ہو اس مطلوب نفسی کی طرف۔ دیکھیں، ایک مطلوب نفسی ہے یعنی خود اس کو چاہا گیا ہے، اور ایک مطلوب غیری ہوتا ہے یعنی خود اس کو نہیں چاہا جاتا لیکن اس کو چاہا جاتا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے۔ نماز مطلوب نفسی ہے کہ شارع خود بندے سے چاہتا ہے کہ اس نماز کو پڑھو، لیکن وضو مطلوب نفسی نہیں ہے، خود وضو بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو کرو تاکہ تم نماز کو پڑھ سکو۔ تو ذل مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ مطلوب نفسی یعنی وہ نماز۔
اب کہتے ہیں کہ یہ جو ذیل مقدمے کا امر ہے یا تو باعث نہیں ہے، اس کے اندر انگیزہ پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اس مطلوب نفسی یعنی نماز کی طرف جائے اور نماز کو پڑھے، یعنی ذیل مقدمہ ہی نہیں ہے ابھار رہا اس کو، فَإِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْمُقَدِّمَةِ أَمْرًا لَغْوًا، اس صورت میں پھر مقدمے کا امر تو ایک لغو چیز ہوگا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا جب اس کو ذیل مقدمے نے نہیں ابھارا، وہ نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتا، تو پھر اس پر اس مقدمے کا وجوب کیا فائدہ دے گا؟ مقصد تو آپ کا یہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھے، آپ کا مقصد تو وضو نہیں ہے، آپ کا مقصد تو نماز ہے۔ جب نماز کا امر اسے نہیں ابھار رہا تو پھر اس مقدمے کے وجوب کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لعدم الفائدۃ فی الاتیان بہا، کیونکہ اگر اس مقدمے کو وہ انجام بھی دے دے، وضو کر لے لیکن نماز نہ پڑھے، خوب اس وضو کا کیا فائدہ؟ وَأَمَّا الثَّانِي، پس پہلی صورت یہ ہوئی کہ اصلاً مقدمہ باعث نہیں ہے مطلوب نفسی کی طرف ابھارنے کی طرف، وغیر محتاج الیہ، دوسری صورت یہ کہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ فَهُوَ فِي مَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِذِيهَا بَاعِثًا لِلْمُكَلَّفِ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ، یہ دوسرا اس صورت میں کہ جب ذیل مقدمے کا امر انسان کو ابھارتا ہے اس مطلوب نفسی کی طرف، نماز کا جو وجوب ہے، نماز کے وجوب کا جو حکم ہے، وہ آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ نماز کو انجام دیں۔ خوب اگر اس طریقے سے تو فَيَكْفِي ذَلِكَ فی بعث المکلف نحو المقدمۃ ایضا، جب وہ نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہی امر کافی ہے کہ اس کو یہی امر ابھارے گا کہ جائے جا کر مقدمے کو انجام دے۔ جب یہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کا امر اس کو آمادہ کر رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، تو پھر وہی امر کافی ہے اس مقدمے کو بھی انجام دینے کے لیے، جداگانہ مقدمے کو انجام دینے کے لیے کوئی جداگانہ امر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِالْمُقَدَّمَةِ أَمْرًا غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ، تو پھر مقدمے کا امر غیر محتاج الیہ ہے، اس کو جداگانہ واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تحصیل حاصل ہے، کیونکہ باعثیت تو اس کے اندر اس وجوب صلاۃ نے پیدا کر دی ہے۔ اب مقدمے کے لیے آپ جداگانہ وجوب کا حکم قرار دیں، ضرورت نہیں ہے۔ والحاصل، خلاصہ کلام، ان الامر المقدمی یدور امرہ بین عدم الباعثیت اذا لم یکن المکلف بصدد الاتیان بذیہا، امر مقدمی دائر ہے ان دو چیزوں کے درمیان، یدور امرہ، اس کا امر دائر ہے، بین، اس صورت کے مابین کہ یا باعث نہیں ہے اصلاً وہ، یہ اس صورت میں کہ جب مکلف ذیل مقدمے کو انجام دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، وَعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، بین عدم الباعثیت و بین عدم الحاجت الیہ، یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا کان بصدد الاتیان بذیہا، جب وہ اس صدد میں ہے کہ ذیل مقدمے کو انجام دے، پھر امر مقدمی کو واجب قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ جب مطلب اس طریقے سے ہے، یعنی کس طریقے سے کہ مقدمہ یا باعث نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، فَتَشْرِيعُ مِثْلِهِ قَبِیحٌ، پھر اس قسم کے امر کی تشریع قبیح ہے شارع سے، لا یصدر عن الحکیم، کہ یہ قبیح امر حکیم سے صادر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ مقدمہ واجب کی بات تمام ہو گئی، کل سے انشاءاللہ ہم تقسیمات واجب کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔